اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ اور میں خواہش سے مبرہ نہیں، بے شک نفس امارہ برائی کی اماجگاہ ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے وہ بچ جاتا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ پھر جب اس سے گفتگو ہوئی تو کہا کہ بے شک آج سے آپ ہمارے ہاں معزز قابل اعتماد ہیں۔ قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں صاحب تصرف کر دیا، اس میں جہاں چاہو رہو، ہم جس پر چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا اجر اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے بہتر ہے۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اور حضرت یوسف کے بھائی جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين۔ اور جب ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ آئندہ اپنے بھائی کو جو تمہارا باپ کی طرف سے بھائی ہے میرے پاس لانا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا پیمانہ پورا ہے اور میں اچھا مہمان نواز بھی ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہیں یہاں سے غلہ نہیں ملے گا اور نہ ہی تم میرے پاس آ سکو گے۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کریں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور ہم اس کام کو ضرور کریں گے۔ اور حضرت یوسف نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ ان کے غلے کی قیمت ان کے غلے کے تھیلوں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں تو اسے دیکھ لیں تاکہ دوبارہ واپس آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ پس جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا جان، ہم سے غلہ روک دیا جائے گا اگر ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کر گئے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ ابا جان نے کہا کہ اس کے بارے میں اسی طرح تم پہ اعتبار کر لوں جس طرح کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، بس اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں رقم دیکھی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی. کہنے لگے اے ابا جان، اور ہم کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیے کہ ہمیں غلے کی قیمت بھی واپس کر دی گئی ہے، اور ہم گھر والوں کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. ہم ایک اونٹ کا بوجھ اور لے لیں گے، یہ غلہ تھوڑا ہے. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم سے وعدہ نہ دو کہ تم اسے میرے پاس بحفاظت واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تمہیں کہیں ٹھہرنے کی مجبوری ہو جائے. جب انہوں نے پختہ وعدہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس پر اللہ ہمارا ضامن ہے. باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی کسی چیز سے نہیں بچا سکتا. بے شک یہ اللہ کا حکم ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور جہاں سے ان کے والد نے داخل ہونے کا حکم دیا تھا وہاں سے داخل ہوئے، مگر وہ انہیں اللہ کی طرف سے ہونے والی بات سے نہیں بچا سکتا تھا. یہ صرف ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حفاظتی تدبیر تھی جسے انہوں نے پورا کر دیا. بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے انہیں علم دیا تھا، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے نا آشنا تھے. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، پھر کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، جو یہ کرتے ہیں اس سے غم زدہ نہ ہو. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پھر جب ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں پیالہ رکھ دیا. پھر منادی کرنے والے نے اعلان کیا اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے تمہارا کیا گم گیا ہے. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور جو کوئی تلاش کر کے لائے گا اسے ایک اونٹ کا بھار انعام میں دیا جائے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. بولے تم جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کرنے نہ آئے تھے اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. کرندے بولے اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر کیا سزا ہوگی. قال
قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. بس حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے کی تلاشی لی، اس سے پہلے ان کی تلاشی لی، آخر اپنے بھائی کے تھیلے سے اس پیالے کو نکال لیا. ہم نے یوسف کو یوں ہی تدبیر بتائی کیونکہ ملک کے قانون کے مطابق یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے مگر جس طرح اللہ چاہے. ہم جن کے درجات بلند کرنا چاہیں کر دیتے ہیں، ہر علم والے سے بڑھ کر اور علم والا ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. بھائی بولے کہ اگر اس نے پیالہ چرایا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. پس حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی اور ان پر ظاہر نہ کی. کہا یہ کہ تم اچھے نہیں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. کہنے لگے اے عزیز مصر، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، پس اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو رکھ لو، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. اس نے کہا اللہ کی پناہ، جس شخص کے پاس سے ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑنا بے شک بہت بڑی ناانصافی ہے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. پھر جب وہ مایوس ہو گئے تو حضرت یوسف سے الگ ہو کر آپس میں چپکے سے باتیں کرنے لگے. ان کے بڑے بھائی نے کہا تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم سے وعدہ لیا تھا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے جو تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے میں تو اس جگہ سے نہیں جاؤں گا. یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی حکم کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تم سب اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، ان سے کہو کہ اے ابا جان، بے شک تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اتنی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب میں حفاظت کرنے والے نہ تھے. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون.
جس بستی میں ہم رہے تھے اور جس قافلہ کے ساتھ آئے ہیں آپ ان سے دریافت کر لیجئے اور یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ بات اپنی طرف سے بنا لی ہے، پس صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ پھر آپ ان کے ہاں سے چلے گئے اور کہا یوسف کی جدائی پر ہائے افسوس، اور غم کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، پس وہ اپنے دکھ کو دل میں لیے رہے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ بخدا یوسف کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے یا آپ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو ایک مرتبہ پھر جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک کافر قوم کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ اس کے عوض ہمیں پورا غلہ دیں اور اس کے علاوہ ہمیں صدقہ بھی دیں، بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دے گا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ آپ نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم بے سمجھ تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے پس یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم غلطی کرنے والے تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر عتاب نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور میرے پاس سب اہل خانہ کو لے آؤ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے نکلا تو ادھر ان کے باپ نے کہا کہ بے شک مجھے یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے، بشرطے کہ تم مجھے یہ نہ کہو میں دیوانگی کی باتیں کرنے لگا ہوں۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔
بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا تو اس نے ان کے چہرے پر حضرت یوسف کی قمیص ڈالی، اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں یہ نہ کہتا تھا بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ بیٹوں نے کہا اے ابا جان ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگتا ہوں، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ نے چاہا تو آپ مصر میں امن پائیں گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا تو سب نے اس بات پر سجدہ شکر کیا، اور یوسف نے کہا کہ اے میرے ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے اور مجھ پر احسان کیا اور مجھے قید خانے سے نکالا اور تم سب کو گاؤں سے یہاں لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈالا ہوا تھا، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے اچھی چارہ جوئی کرتا ہے، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے رب تو نے مجھے ایک مملکت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، پس اے آسمانوں اور زمین کو بنانے والے تو میرا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے، مجھے مسلمانی پر وفات دینا اور صالحین کے ساتھ شامل کر دینا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پختہ کیا اور وہ دھوکہ کر رہے تھے۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ اور آپ خواہ کتنا چاہیں اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور آپ ان سے اس پر کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتے، یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن سے وہ گزرتے ہیں اور ان سے بے توجہ رہتے ہیں۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے مگر یہ کہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔
کیا وہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر چھا جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں اس کی خبر نہ ہو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بصیرت والے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں سے نہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ مرد تھے جنہیں ہم وحی بھیجتے، وہ بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا یہ زمین کی سیر نہیں کرتے کہ وہ دیکھیں کہ ان منکر لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور اہل تقوی کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ تاکہ جب رسولوں کو توقع نہ رہی تو انکار کرنے والے یہ گمان کرنے لگے کہ ان سے سچ نہیں کہا گیا، بس ہماری مدد آ گئی، بس ہم نے جنہیں چاہا نجات دی، اور مجرموں کی قوم سے ہمارا عذاب نہیں ہٹایا جا سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک پہلے لوگوں کے قصوں میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جو بنا لی گئی ہے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور اس میں ہر چیز کی وضاحت اور ہدایت اور رحمت ہے جو قوم اس پر ایمان رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب قرآن کی آیات ہیں اور جو آپ کی طرف آپ کے رب نے حق اتارا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر قائم کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہو گیا اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو مقررہ مدت تک چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے اور آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑ اور دریا بنا دیے ہیں اور ہر طرح کے پھلوں میں سے جوڑے بنا دیے ہیں، اور وہی دن کو رات سے ڈھانپتا ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ بے شک ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔
اور زمین کے طاعت میں منقسم ہے جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت 2 تنے والے اور 1 تنے والے ہیں، سب کو ایک ہی پانی ملتا ہے، اور ہم ان کو کھانے میں ایک دوسرے سے افضل بنا دیتے ہیں، بے شک ان میں عقل والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تمہیں تعجب ہے تو کافروں کی اس بات پر تعجب ہونا چاہیے کہ کیا ہم مر کر مٹی ہونے کے بعد نئے سرے سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں دائمی طور پر رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ حسن عمل سے پہلے برے عمل کے خواہ ہیں، اور ان سے پہلے سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب ان کی زیادتیوں کے باوجود مغفرت کرنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور اہل کفر کا کہنا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی، بے شک آپ ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے رہنما ہیں۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ مادہ کے پیٹ میں جو ہوتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور جو پیٹ میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر سے واقف ہے، سب سے بڑا عالی مرتبت ہے۔ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ خواہ کوئی آہستہ بات کہے یا اونچی آواز سے کہے، یا رات میں چھپا رہے یا دن میں چلے، پھر سب اس کے نزدیک برابر ہے۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ انسان کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کا برا حال کرنا چاہے تو وہ برائی ٹل نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ وہی ہے جو تمہیں خوف دلانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور وزنی بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور رات اور فرشتے اس کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور اللہ گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے اور جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے، اور وہ کافر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ پکڑنے میں بڑا سخت ہے۔
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اسی کو پکارنا حق ہے اور وہ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے مگر وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ میں پہنچ سکے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا. کافروں کی پکار گمراہی کے سوا کچھ نہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے خوشی سے یا مجبوری سے اور ان کے سائے صبح و شام اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. آپ فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہے. آپ فرما دیں کہ کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے کارساز بنا لیے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ ایسے ہی کیا تاریکی اور روشنیاں یکساں ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے ان کو اللہ کا شریک بنایا ہے جنہوں نے اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کی طرح پیدا کیا ہے جس سے ان پر وہ تخلیق مشتبہ ہو گئی ہو؟ فرما دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ واحد ہے، زبردست ہے. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اس نے آسمانوں سے بارش برسائی، پس اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق ندیاں بہنے لگیں تو لہروں کی روانی سے ابھرا ہوا جھاگ پیدا ہو گیا. اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. پس جھاگ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں یعنی پانی میں رہ جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا ان کے لیے بلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہیں مانا اگر وہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اس کے مثل اور جو ان کے پاس ہونا فدیے کے طور پر دے دیں تو پھر بھی نجات نہ ہوگی. یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی بری جگہ ہے. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. کیا وہ جانتا ہے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو اتارا گیا ہے حق ہے وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بے شک عقل والے نصیحت تسلیم کرتے ہیں. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور میثاق کو نہیں توڑتے، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اسے خفیہ یا اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور وہ برائی کو نیکی سے ٹال دیتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے لیے عقبہ کا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وہ جنت عدن میں داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے جو نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جو کہتے ہوں گے تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر نعمت ہے۔ والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد ڈالتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں معمولی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کر لے اسے ہدایت دیتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور بہترین بدلہ ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے وہ انہیں سنا دیں، اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی تو اس سے مردے باتیں کرنے لگتے. یہ سب امور اللہ کے امر میں داخل ہیں. کیا ایمان والے مطمئن نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ہدایت پا جاتے؟ اور کافروں پر ان کے اعمال کی وجہ سے قاریہ یعنی سخت سزا آتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب سے آئے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا تمسخر اڑایا گیا، پھر میں نے کافروں کو وقفہ دیا، اس کے بعد انہیں پکڑ لیا، پھر ہمارا عذاب کیسا تھا. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. پس کیا جو ہر شخص کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے وہ ان کے بتوں جیسا نہیں؟ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں. آپ فرما دیں کہ ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ ساری زمین میں نہیں جانتا، یا محض ظاہری بات کر رہے ہو؟ بلکہ کافر لوگوں کے فریب ان کے لیے خوشنما کر دیے گئے ہیں اور وہ راہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. دنیا کی زندگی ہی میں ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. جنت کی مثال جس کے لیے متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے ایسی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور سایہ دائمی ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا انعام ہے، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیہ ادعو والیہ مآب. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور بعض گروہ اس کے کچھ حصے کے منکر ہیں. آپ فرما دیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور اسی کی طرف میں نے لوٹنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اور اسی طرح قرآن کو ہم نے عربی زبان میں بطور حکم نازل کیا ہے. اور اے سننے والے، علم آ جانے کے بعد اگر تو ان کی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو اللہ کے سامنے تمہارا نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ بچانے والا ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.
اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے انہیں بیویاں اور اولاد دی اور کسی رسول کے لیے نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی نشانی لے آئے، ہر ایک کی تقدیر کتاب میں ہے۔ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللہ جسے چاہے مٹا دے اور جسے چاہے قائم رکھے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم تمہیں وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یا آپ کا پیمانہ حیات پورا کر دیں، بس آپ کے ذمے تو ان تک پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اطراف کی جانب سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو پس پشت ڈالنے والا کوئی نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور بے شک ان سے پہلے لوگ بھی فریب کاری کر چکے ہیں، مگر تمام تدابیر تو اللہ ہی کی ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کرتا ہے، اور کافر اس بات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافروں کا کہنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص گواہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے روشنی کی طرف جو اس کی راہ ہے اس پر نکال کر لے آئیں، وہ غلبے والا تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اہل کفر کے لیے شدید عذاب کے باعث تباہی ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جو لوگ آخرت کی نسبت دنیا کی زندگی سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اس میں بے رخی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ وہ ان کو بیان فرما دے، بس اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو تاریکی سے روشنی میں لے آئیں اور انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ، بے شک ان میں ہر صابر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت جو تم پر کی گئی ہے یاد کرو، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں شدید عذاب میں مبتلا کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بلائے عظیم تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے تمہیں باخبر کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں تمہارے لیے اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب ناشکری کرنے لگیں تو بے شک اللہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ کیا تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے بارے میں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد آنے والوں کے بارے میں خبر نہیں ملی؟ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول روشن دلائل لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لیے اور کہنے لگے بے شک ہم نے اس کا انکار کیا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور بے شک ہمیں اس کے بارے میں شک ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس نے تردد میں ڈالا ہے۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ تمہیں آسمانوں اور زمین کے بنانے والے کے بارے میں شک ہے، وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہی ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں؟ بس ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ لاؤ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا بے شک ہم انسانیت کے اعتبار سے تمہاری مثل بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور ہمارے لیے نہیں کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئیں، اور مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، اور اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور جو تم اذیتیں دیتے رہے ہو اس پر ضرور صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔
اور جو لوگ کافر ہوئے تھے انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ضرور اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ بس ان کے رب نے انہیں بذریعہ وحی مطلع کیا کہ البتہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ اور ہم ضرور تمہیں ان کے بعد اس سرزمین میں آباد کر دیں گے، بس یہ اس کے لیے ہے جو میرے مقام سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کھائے۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد۔ اور رسولوں نے فتح کے لیے دعا کی تو ہر سرکش ضدی نامراد ہو کے رہ گیا۔ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا مگر اسے حلق سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف اس کے پاس موت آئے گی لیکن وہ مر نہیں سکے گا، اور اس کے پیچھے سے ایک اور سخت عذاب آئے گا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ اپنے رب سے کفر کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں کہ اس پر سخت آندھی کے دن تیز ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، جو انہوں نے کمایا اس میں کسی چیز پر قدرت حاصل نہ ہوگی، یہی انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد۔ اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اعلیٰ انداز میں پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پر نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ اور ایسا کرنا اللہ کے دائرہ اختیار میں مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور قیامت کے دن تمام بارگاہ عزی میں جمع ہوں گے، پھر ناتواں لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم بے شک تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں راہ ہدایت پر لگا دیتے۔ اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے یکساں ہے، ہمارے لیے آج رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور جب ہر کام کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا بس میں نے اس کی وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم کو کفر کی دعوت دی تو تم نے اسے میرے لیے قبول کر لیا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے نفسوں کی ملامت کرو، آج میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ بے شک میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ پہلے تم ہی نے مجھے اس کا شریک بنایا تھا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. بے شک جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان میں ان کے لیے عافیت کے ساتھ سلامتی ہے۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی مانند بیان کی ہے جس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان تک ہیں۔ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ انہیں ذہن نشین کر لیں۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو خبیث ہو، جسے زمین کے اوپر سے کاٹ دیا جائے تو اسے ذرا بھی قرار حاصل نہ ہو۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ ایمان لانے والوں کو مستحکم بات کے باعث دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا کر کھڑا کیا؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. وہ جہنم ہے جس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریک بنا لیے تھے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے گمراہ کر دیں۔ آپ انہیں فرما دیں چند روز فائدہ حاصل کر لو، پھر بے شک تم آگ کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فرما دیجئے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں نماز قائم کریں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اسے پوشیدہ یا اعلانیہ طور پر اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں جس دن نہ بیع اور نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے پانی نازل کیا ہے، پس اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں کا رزق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا ہے تاکہ وہ اس کے حکم سے پانی میں چلے، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا ہے۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے جو گردش کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اور جس چیز کا تم نے اس سے سوال کیا اس نے تمہیں دے دی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑی زیادتی کرنے والا ناشکرا ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے محبوب یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اس شہر یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائے رکھ۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، پس جس نے میری اتباع کی تو بلا شبہ وہ میرا ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی وہ میرا نہیں، بے شک تو بخشنے والا رحم والا ہے۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو مکہ کی وادی میں تیرے مقدس گھر کے پاس آباد کر دیا ہے جہاں زراعت نہیں کی جاتی، تاکہ اے ہمارے رب یہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائیں۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے رب بے شک تو ہماری پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے، اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور مومنین کو بخش دینا جس دن حساب کیا جائے گا۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے، بے شک وہ انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد الیہم طرفهم وافئدتهم هواء۔ وہ اپنے سر اٹھائے دوڑتے ہوں گے جبکہ ان کی نگاہیں ادھر ادھر نہ جائیں گی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جبکہ ان پر عذاب آ جائے گا تو جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں کچھ مدت کے لیے مہلت دے دے، ہم تیری توحید کو قبول کر لیں اور رسول کی اتباع کریں۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہ کھاتے تھے کہ تمہارے لیے خاتمہ نہیں؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور تم ان لوگوں میں سکونت پذیر رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر ظاہر ہو جائے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور بے شک انہوں نے اپنی سی چالیں چلیں اور ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اور ان کا داؤ کچھ ایسا نہ تھا جس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام۔
بس ایسا خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے، بے شک اللہ غلبے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بدل دیے جائیں گے اور ایک اللہ کے سامنے آ جائیں گے جو سب پر غالب ہے۔ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد۔ اور اس دن مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔ ان کا لباس قطران کا ہوگا اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب۔ تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، بے شک اللہ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک معبود ایک ہی ہے، اور عقل والوں کو چاہیے کہ نصیحت حاصل کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔